الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ اللہ رب العالمین دنیا کا بنانے والا ہے، خالق وہی ہے، دنیا چلانے والا وہی ہے، مارنے والا وہی، جلانے والا وہی، روزی دینے والا وہی، بیمار کرنے والا وہی، شفا دینے والا وہی، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی جو عظمت ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اللہ رب العالمین کا جو مقام ہے، جو رتبہ ہے، وہ سب سے اعلیٰ و اونچا ہے۔ اللہ رب العالمین کو ہمیں پہچاننا ہوگا اور اس کا جو رتبہ ہے، اس کا جو مقام ہے، اس مقام کو ہمیں جاننا ہوگا، تب جا کر کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ورنہ آج دنیا کے اندر کہ جس خالق نے انسانوں کو بنایا ہے، انہی انسانوں میں سے اللہ رب العالمین کہ بھولے ہوئے ہیں، اپنے خالق کو بھولے ہوئے ہیں، اپنے خالق کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اپنے خالق کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اپنے خالق کے احکام کو نہیں بجا لاتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا اپنے ارد گرد میں کہ جس اللہ نے پیدا کیا، ایک نطفہ سے بنایا، دنیا میں بھیجا، عقل و شعور عطا فرمائے، اس کے باوجود بھی اس خالق کو لوگ پہچاننے سے قاصر ہیں۔ میرے بھائی، اللہ رب العالمین کی عظمت، اللہ رب العالمین کی برتری یہ بہت بڑی چیز ہے، اور اسے وہی شخص مان سکتا ہے، وہی شخص اقرار کر سکتا ہے، اور اس کو وہی شخص پہچان سکتا ہے جو قرآن کو پڑھے گا، اپنے رب پر ایمان لائے گا، اپنے رسول کو مانے گا، وہی شخص اللہ کی قدر کر سکتا ہے۔ ورنہ جاہل، بیوقوف اللہ کی قدر کبھی نہیں کر سکتے۔ احکام کے بجا لانے والے وہی بن سکتے ہیں جو اللہ رب العالمین کی قدر کرے، اللہ رب العالمین پر ایمان لائے، اللہ رب العالمین کو جو مانے گا وہی اللہ رب العالمین کے حکم کے حساب سے زندگی گزارے گا، اور اس کا جو مقام ہے جانے گا، تبھی جا کر کے اس کو اس کا مقام دے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ایسے لوگوں کی سرزنش کی ہے، ایسے لوگوں کو ڈانٹا ہے جو لوگ اللہ رب العالمین کی قدر نہیں کرتے، اللہ رب العالمین کی برتریت کا اقرار نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے احساس دلایا ہے، اس کے اندر احساس دلایا ہے کہ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ کی قدر آخر وہ کیوں نہیں کرتے جو اللہ رب العالمین کی قدر ہے۔ قرآن کریم کے اندر مختلف صورتوں میں مختلف آیتوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے یہ احساس دلایا ہے، اور ایسے لوگوں کے بارے میں کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کی قدر نہیں کرتے، اللہ کے مقام کو نہیں پہچانتے، اس کو اللہ رب العالمین نے احساس دلایا ہے۔ جو لوگ اللہ رب العالمین کی کتابوں اور اللہ رب العالمین کے رسولوں کو ماننے سے انکار کیا، ان کو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آخر کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی قدر نہیں کرتے، اور تم یہ کہتے کہ اللہ رب العالمین نے کسی بشر کے اوپر کچھ نہیں اتارا۔ وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کی وہ قدر نہیں ہوئی جو قدر اس کی ہونی چاہیے۔ انہوں نے کیا کہا؟ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، کہ اللہ رب العالمین نے کسی بشر کے اوپر کچھ نہیں اتارا۔ اللہ رب العالمین ہی کتاب اتارنے والا، اللہ رب العالمین ہی رسولوں کو بھیجنے والا ہے۔ رہنمائی کرنے کے لیے کس نے بھیجا انسانوں میں سے رسولوں کو؟ کس نے بنایا؟ کون بنایا؟ یہ سب اللہ رب العالمین نے بھیجا۔ تو جس نے کتاب کا انکار کیا، جس نے رسول کا انکار کیا، اس کو اللہ رب العالمین نے احساس دلایا، عتاب کیا اس سے کہ آخر کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی وہ قدر نہیں کرتے جو اللہ کی قدر ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے جو لوگ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، بھاگیدار جانتے ہیں، ان کو اللہ رب العالمین نے احساس دلایا ہے، اور یہ کہا ہے کہ آخر اللہ کی قدر تم کیوں نہیں کرتے، تم اللہ رب العالمین کے مقام کو کیوں نہیں پہچانتے۔ اللہ رب العالمین شرک سے بری ہے، اس کے ساتھ جو تم شریک ٹھہراتے ہو اس کو چھوڑ کر کے
اس اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کو جو تم حاجت روا جانتے ہو، مشکل کشا جان کر کے اس کے سامنے جا کر کے پیشانی ٹیکتے ہو، تو یہ کیا کر سکتا ہے؟ یہ جس کے سامنے جا کر تم سر جھکاتے ہو، جسے جا کر کے حاجت روائی مشکل کشائی کرتے ہو، یہ کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن میں مثال بیان کیا، اور مثال بیان کر کے یہ کہا کہ لوگوں سنو، تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، فاستمعوا لہ، دھیان سے سنو، غور سے، کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں تو وہ اتنا جان لے کہ وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتا، مکھی پیدا کرنے کی بھی اس کے اندر سکت نہیں ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العالمین کی طاقت، کہ جس اللہ نے مخلوقات کو بنایا، یہ کیڑے مکوڑے ساری چیزوں کو اسی نے ہی بنایا ہے، یہ انسان ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتا ہے۔ یہاں تک اللہ رب العالمین نے کہا کہ سارے لوگ مل کر کے بھی اگر چاہیں کہ ایک مکھی بنا لینا تو مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، مکھی پیدا کرنے کے لیے ایک دوسرے سے ہیلپ بھی لے لے، مدد بھی لے لے، پھر بھی وہ مکھی نہیں بنا سکتے۔ اور پھر یہ بھی اللہ رب العالمین نے بتایا کہ جس کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، اس کے پاس سے اگر مکھی کچھ لے کر کے اڑ جائے نا تو اسے چھیننے کی بھی طاقت نہیں ہے، تو وہ تمہاری پریشانیوں کو کیسے دور کر سکتا ہے، مشکلات کو کیسے حل کر سکتا ہے؟ مکھی اگر مٹھائی اور لڈو اس طرح کی چیزیں بہت سارے لوگ رکھتے ہیں نا دیوی دیوتاؤں کے سامنے، بہت سارے لوگ قبر کے پاس جا کر کے رکھتے ہیں، اللہ نے بتلایا اور یہ واضح کر دیا کہ ان کے سامنے سے اگر مکھی کچھ لے کر کے اڑ جائے نا، لا یستنقذوہ منہ شیئا، چھیننے کی بھی طاقت نہیں ہے، وہ اسے چھین بھی نہیں سکتا ہے۔ سوف الطالب والمطلوب، جس کو تم پکار رہے ہو وہ بھی لاچار ہے، بے بس ہے، اور جو پکارنے والا ہے وہ بھی لاچار اور بے بس ہے، دونوں مخلوق ہیں۔ اب وہ مر گئے ہیں، چلے گئے ہیں، تو اب اس کو جا کر کے کیا کرتے؟ پکارتے ہیں کہ یہ تو ہمیں تو اللہ تک پہنچا دیں گے، اس کی شکل و صورت بنا لیتے، کہتے کہ یہ تو ہماری حاجت روائی مشکل کشائی کریں گے۔ ارے بھائی کیسے کریں گے؟ اگر اس طرح سے اگر اس کے اندر طاقت ہوتی تو مرتا ہی نہیں۔ وہاں اللہ رب العالمین نے احساس دلایا، وہاں بتلایا کہ اللہ کی طاقت کا تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ رب العالمین کی جیسی قدر ہونی چاہیے ویسی قدر لوگوں نے نہیں کی، جبکہ اللہ رب العالمین طاقتور ہے، قوت والا ہے، اتنی طاقت ہے اس کے یہاں کہ منٹوں سیکنڈ میں دنیا کو ختم کر دے، وہ بہت طاقت فل ہے، اسی کے حکم سے دنیا چل رہا ہے۔ وہ کسی چیز کے بارے میں سوچتا ہے کہ وہ چیز ہو جائے تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اذا اراد شیئا فیقول له کن فیکون، جب کہتا ہے کہ ہو جائے تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کی طاقت، اللہ ہر چیز پر غالب ہے، وہ حکمت والا ہے، کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ تو اس اللہ کی قدر ہونی چاہیے جو اللہ دنیا چلا رہا ہے، یہ نظام سے دنیا چل رہا ہے، سسٹم سے سب کچھ، دن میں سورج نکال رہا ہے، رات میں چاند نکال رہا ہے، ستارے نکال رہا ہے، یہ سب سسٹم کے حساب سے کیسے کیا کون کر رہا ہے؟ یہ سب آٹومیٹک ہو رہا ہے۔ کیا کوئی انسان جو عقل و شعور رکھتا ہے وہ سوچ سکتا ہے یہ سب بغیر بنایا ہے؟ تو اللہ رب العالمین کی جو قدر ہونی چاہیے وہ لوگ قدر نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین نے یہ بھی بیان فرما دیا کہ جو لوگ توحید کو نہیں مانتے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتے، شرک کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته یوم القیامہ، کہ اللہ کی جیسی قدر ہونی چاہیے لوگوں نے ویسی قدر نہیں کی۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن زمین اس کی مٹھی میں ہوگی، ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی، والسماوات مطویات بیمینہ، اور آسمان دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ یہ اللہ کی طاقت کا اندازہ لگائیں آپ، اللہ رب العالمین کی جو قوت ہے، اللہ کس طرح سے زور آور ہے۔ والسماوات مطویات بیمینہ، آسمان کو دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا۔ کس طرح سے؟ آج انسانوں کا تو یہ ایمان ہی نہیں ہے، بہت سارے ہیں کہ ایمان ہی نہیں رکھتے کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سمجھتے ہو، تمہارا گمان یہ ہے کہ ہم نے تم کو بیکار میں پیدا کیا؟ کیا بیکار میں ہم اس دنیا کے اندر بھیجے گئے؟
بس یہی اللہ کے اوپر طرح طرح کے اعتراض اٹھانے کے لیے اللہ نے آنکھیں دی ہے، دنیا بنایا ہے، سوچتے سمجھتے نہیں، غور و فکر نہیں کرتے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اللہ فرماتا ہے کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو بیکار میں عبث میں پیدا کیا؟ بس یوں ہی، اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے، تم کو آنا نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین دوبارہ اٹھائے گا۔ یہی تو کہ وہاں اٹھنے کے بعد نہ انسان کو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العالمین نے کیا کچھ بنا رکھا ہے اور کس لیے دنیا کے اندر بھیجا تھا۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن زمین کو مٹھی میں لے لے گا، ساری زمین کو، اور آسمان کو دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا۔ اللہ رب العالمین ان کے شرکا سے جن کو یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں وہ بری ہے، وہ پاک ہے، ہر عیب سے، ہر نقائص سے اللہ رب العالمین پاک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کو کسی چیز کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، نہ اس کی اولاد ہے، لوگوں نے اللہ کے لیے اولاد ثابت کی، اللہ رب العالمین بالکل اولاد سے پاک صاف ہے، اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر نقص سے اللہ رب العالمین بری ہے، وہ سبحان ہے، وہ پاک ہے۔ اللہ رب العالمین کی عظمت کا اندازہ آپ لگائے اس حدیث سے کہ جس میں یعنی صحیح بخاری اور مسلم کے اندر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک یہودی عالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ ہم اپنی کتابوں میں یہ پاتے ہیں، یہ لکھا ہوا پاتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایک انگلی پر آسمانوں کو اٹھا لے گا، ایک انگلی پر آسمانوں کو رکھے گا، دوسری یعنی ایک انگلی پر زمینوں کو رکھے گا، اسی طرح سے ایک انگلی پر اللہ رب العالمین درختوں کو رکھے گا، اور ایک انگلی پر مٹی اور پانی کو رکھے گا، اور ایک انگلی پر مخلوقات کو رکھے گا، اور پھر اللہ رب العالمین کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں۔ یہ اللہ کی بادشاہت، اللہ کی حاکمیت اسے ثابت ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کی بات سن کر کے ہنس دیے، یہاں تک کہ آپ کے مسوڑے بھی نظر آ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی یہی آیت تلاوت فرمائی، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مُطْوِيَاتٌ بِيَمِينِهِ۔ یہ اللہ کی قدر ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین پاورفل ہے، وہ آسمان کو لپیٹ لے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے دلوں میں اللہ رب العالمین کی عظمت پیدا کرتے تھے، یہ احساس دلاتے تھے کہ اللہ رب العالمین کی جو عظمت ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن آسمان کو لپیٹ لے گا اور دائیں ہاتھ میں لے لے گا، دائیں ہاتھ میں لے گا، اور وہاں اللہ رب العالمین کہے گا انا الملک این الجبارون این المتکبرون، کہ میں بادشاہ ہوں۔ کہاں ہے دنیا کے بادشاہ؟ کہاں ہے دنیا کے اندر جو تکبر کرنے والے تھے؟ یہ اللہ رب العالمین۔ پھر اللہ رب العالمین آسمان کے علاوہ زمین کو بھی لپٹے گا، ثم یطوی الارضین بشمالہ، اور بائیں ہاتھ میں اس کو لے گا، اور پھر اللہ رب العالمین کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں، این الجبارون این المتکبرون۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ دائیں ہاتھ میں اللہ رب العالمین آسمان کو لپٹے گا اور بائیں ہاتھ میں زمین کو لپٹے گا، لپیٹ لے گا۔ اللہ رب العالمین اتنے طاقتور ہے، قوت والا ہے، غالب ہے کہ اس کی طاقت کے سامنے میں کسی کی طاقت نہیں چل سکتی ہے۔ دنیا کے جو یہ بڑے بڑے لیڈر، بڑے بڑے بادشاہ، یہ سارے حاضر کیے جائیں گے قیامت کے دن۔ اللہ رب العالمین وہاں کہے گا الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ بے شک اللہ حاکموں کا حاکم ہے، سارے حاکموں کا وہ حاکم ہے، اس سے بڑھ کر کے کوئی حاکم نہیں ہے۔ یہ اللہ کی عظمت، اللہ کی برتری ہے، اس کے اندر یہ پاور ہے، اس کے اندر یہ قوت ہے، وہ دنیا چلا رہا ہے۔ آج ایک ملک چلانے کے لیے ایک بادشاہ بنتا ہے، طرح طرح کے خرافات کرتا ہے، لوگوں کے اوپر ظلم و زیادتی کرتا ہے، لیکن وہ خلاق دو عالم جو دنیا کا بنانے والا ہے، ساری کائنات کا بنانے والا ہے، کس طرح سے نظام کو لے جا رہا ہے۔ اس دنیا کے اندر اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اس کے عظمت کو پہچانیے، اس کے مقام کو جانیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے دلوں میں بھی اللہ کے احساس دلاتے تھے، اللہ کے بارے میں احساس دلاتے تھے کہ اللہ رب العالمین کس طرح سے طاقتور ہے،
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک دن بیان کرنے لگے کہ کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ احساس دلاتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے، ممبر پر چڑھنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بارے میں بتلایا کہ اللہ رب العالمین آسمان کو لے لے گا، زمین کو لے لے گا، اور پھر اللہ رب العالمین کہے گا کہ میں بادشاہ ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مٹھی کو کھولتے بھی تھے اور بند بھی کرتے تھے، یعنی کھولتے بھی تھے اور بند بھی کرتے تھے، یہاں تک کہ ممبر ہلنے لگا۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ایسا لگا کہ یہ ممبر نبی کو لے کر کے گر جائے گا۔ یعنی کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے اندر اللہ کے مقام، اللہ کے رتبہ کو اجاگر کرتے تھے، بیان کرتے تھے کہ صحابہ اللہ کے مقام کو پہچانے۔ آج لوگ کس طرح سے نافرمانیاں کرتے ہیں، کس طرح سے شرک و بدعات کرتے ہیں، کس طرح سے اللہ رب العالمین کے ساتھ دوسرے کو بھاگیدار جانتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی ناقدری ہے میرے بھائی، کہ آپ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرائیں، آپ اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو اپنا خدا تسلیم کریں اور ان کے سامنے جا کر کے گریہ بزاری اور ہاتھ پھیلائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بھی اللہ رب العالمین کے مقام کو پہچان کرواتے تھے، بتلاتے تھے کہ دیکھو اللہ رب العالمین یہ کس طرح سے پاور فل ہے، کس طرح سے اس کے اندر قوت ہے، آسمان کو لپیٹ لے گا، زمین کو لپیٹ لے گا، اور یا زمین کو مٹھی میں لے لے گا، اس حساب سے دنیا کو ختم کر دے گا اللہ رب العالمین۔ یہ بڑے بڑے جو بھی ہے، جو کچھ ہے دنیا کے اندر، سب کو اللہ رب العالمین حاضر کرے گا۔ اللہ رب العالمین کی عظمت، اللہ رب العالمین کے مقام کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ ان چیزوں کا مطالعہ کرے جو کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی عظمت کو جانیں، اس کے برتری کو پہچانیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، گہرائی سے مطالعہ کریں، اور خاص کر کے ان آیتوں کے بارے میں، ان الفاظ کے بارے میں آپ جانیے جو کہ اللہ کے نام اور صفات میں آتے ہیں۔ دیکھیے اس کے معنی کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کے کتنے نام ہیں؟ ایک حدیث کے اندر آتا اللہ رب العالمین کی 99 نام ہیں، جو اس کو گنے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ گننے سے مراد کیا ہے؟ صرف گن لے، اس کے معنی اور مفہوم کو جان لیں، اپنے دل میں بیٹھا لے، اس کے حساب سے عمل کرے، اس کا جو مقام ہے، جو رتبہ ہے وہ دے، پھر جا کر کے کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین کے جو نام ہیں، اللہ کی جو صفتیں ہیں، اس کو آپ جانیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کی مختلف آیتوں میں، جس میں اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں یا اپنی ذات کے بارے میں، اپنے نام کے بارے میں نہ بتایا ہو، ان اللہ عزیز الحکیم، ان اللہ شدید العقاب، اس طرح کے الفاظ آپ دیکھیں گے قرآن کریم کے اندر کس طرح سے اللہ رب العالمین یہ بہت زیادہ قوت والا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ یہ بہت مضبوط ہے، بہت سخت ہے۔ اس اللہ کو بھولے ہوئے ہو جس اللہ نے یہ بولنے کی طاقت دی ہے، جس اللہ نے دیکھنے کی طاقت دی ہے، چلنے کی طاقت دی ہے، اس اللہ کو بھولے ہوئے ہو۔ تو اللہ رب العالمین کے جو نام ہیں، اللہ کی جو صفتیں ہیں، اس کو غور سے پڑھا جائے، سمجھا جائے، جانا جائے، اس کا معنی، اس کا میننگ اور اس کا مطلب کیا ہے، تب جا کر کے اللہ رب العالمین کی عظمت کو انسان اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے، جگا سکتا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے آیت الکرسی میں اور اسی طرح سے سورہ حشر کے آخری جو آیت ہے نا، ان میں آپ دیکھیں نا اللہ رب العالمین کے ناموں کے بارے میں، صفتوں کے بارے میں کس طرح سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ دیکھ لیں آپ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین یہ بیان کر رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، وہ زندہ ہے، وہ قائم ہے اور قائم رکھنے والا ہے، سب کو زندہ رکھنے والا وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم۔ اللہ کی عظمت کا اندازہ لگانا ہو تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کو اونگ اور نیند تک بھی نہیں آتی، یعنی نیند اور اونگ بھی اللہ کو یہ چیز لائق نہیں ہوتی ہے۔ لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض، آسمان و زمین کے اندر جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، اسی کی ملکیت میں ہے۔ من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، کون ہے جو اللہ رب العالمین کے ہاں اس کے حکم کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کر لے؟ کسی کے اندر طاقت نہیں ہے، کسی کے اندر قوت نہیں ہے۔ ساری چیزیں
اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے حکم سے ہوگا۔ اللہ رب العالمین دنیا کا چلانے والا ہے۔ کس طرح سے اللہ رب العالمین قرآن میں کھول کھول کر کے بیان کر رہا ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، انسان کے آگے پیچھے جو کچھ ہے سب کو وہی جانتا ہے، غیب کا جاننے والا ہے، ہر غیب ہر پوشیدہ کو وہی جاننے والا، اس کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ، اللہ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ہے اللہ پاورفل، اللہ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے فرمایا کہ جتنا اللہ رب العالمین دے دے کسی کو، جتنا علم مل جائے اس کے حساب سے وہ بیان کر سکتا ہے، ورنہ اللہ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین فرماتا کہ اس کی جو کرسی ہے آسمان و زمین کو محیط ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ رب العالمین عرش پر ہے۔ اور کرسی کے بارے میں کہ یہ مفسرین بیان کرتے ہیں یہ موضوع القدمین، پیر رکھنے کی جگہ ہے، جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، آسمان و زمین کو یہ محیط ہے، اور آسمان و زمین کا تھاما ہوا ہے، اس کے تھامنے میں اس کو کوئی اکتاہٹ اور کوئی مشکل بھی پیش نہیں آتی، کوئی مشکل لاحق نہیں ہوتی۔ یہ اللہ رب العالمین کا کمال ہے، یہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اللہ رب العالمین کا رتبہ، یہ مقام ہے کہ دیکھیں آسمان و زمین کو، آسمان کو آپ نے دیکھا ہے، غور کیا آسمان میں آپ نے؟ ہم ایک چھوٹا سا گھر بناتے ہیں، اوپر چھت دینے سے پہلے نیچے کتنے پلرز دیتے ہیں اور دیوار دیتے ہیں، پھر اوپر چھت ڈالتے ہیں، لیکن آسمان کو آپ نے دیکھا کتنے پلرز ہیں ان میں؟ کون ہے جو اوپر اٹھا رکھا ہے بغیر پلر کے؟ ترونہا بغیر عمد، جس کو بغیر کھمبے کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اانتم اشد خلقا ام السماء بناہا، کہ کیا تمہارا پیدا کرنا مشکل کا کام ہے یا اتنا بڑا آسمان کہ جس میں ایک بھی کھمبا نہیں؟ اللہ کی قدرت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کی قوت، اللہ رب العالمین کی جو طاقت ہے وہ بہت مضبوط ہے، بہت مضبوط ہے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، اگر طاقت ہے تو آسمان و زمین کے کنارے سے نکل جاؤ، ہے طاقت تو۔ کس نے بنایا یہ سب؟ کون بنایا؟ اللہ کی طاقت کا اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العالمین کتنا بڑا آسمان بنایا ہے، اور ایک ہی نہیں 7 آسمان ہیں، تاہ پتہ ہے خلق 7 سماوات طباقا، تاہ پتہ 7 آسمان بنایا اللہ رب العالمین، سب کو تھاما ہوا ہے، اور اس کے تھامنے میں اللہ رب العالمین کو کوئی دشواری بھی پیش نہیں آتی ہے، اور وہی عظمت والا ہے، عظمت ہے، وہی عالی ہے، وہی بلند ہے، وہی اونچا ہے۔ ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے، وہ بہت زیادہ سننے والا ہے، بہت زیادہ دیکھنے والا ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اللہ کے پاس ہی غیب کے خزانے ہیں، غیب کی کنجیں اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، وہ ہر کچھ جانتا ہے، یہاں تک کہ سمندر میں، سمندر کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین کو علم ہے، سب کو جانتا ہے، ایک پتا بھی اس کے حکم کے بغیر نہیں گرتا، ایک پتا بھی اس کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا، ایک چیونٹی اندھیری رات میں جب چلتی ہے تو اس کے چلنے کی آواز کو بھی سنتا ہے اللہ رب العالمین۔ یہ اللہ کی ذات ہے، یہ اللہ کا مقام ہے، یعنی سننے میں سب سے زیادہ، سننے کے اعتبار سے وہ بلند ہے، دیکھنے میں سب سے زیادہ ہائی فائی ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے، انسان کے سامنے کہ جو چیز ہے وہی دیکھ سکتا ہے، پیچھے میں کیا نہیں دیکھ سکتا، لیکن اللہ رب العالمین ہر چیز کو دیکھتا ہے، کوئی بھی چیز اسے باریک سے باریک چیز بھی مخفی نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے، ہر چیز کو جانتا ہے۔ قرآن میں اللہ کو فرماتا ہے واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، یہ عالم الغیب یعنی ظاہر اور پوشیدہ سب کو جانتا ہے اللہ رب العالمین۔ یہ غیب سے مراد مخلوق سے جو چیز غیب ہے، اللہ رب العالمین کے لیے کوئی بھی چیز غیب نہیں ہے، اللہ کے سامنے ساری چیزیں ہیں، سب کو وہ جانتا ہے، اس کے علم میں ہے، اور ان ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین پہلے لکھوا رکھا ہے لوح محفوظ کے اندر، سب کچھ کو محفوظ کر رکھا ہے اللہ رب العالمین، لکھوا لیا ہے۔ تو مخلوق کے سامنے سے جو چیز پوشیدہ میں ہے اس کو بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے، جس کو ایک انسان نہیں جانتا ہے۔ عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، اللہ رب العالمین وہ ہے جو کون ہے؟
هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن. یہ ہے قدوس ہے، پاک ہے اللہ رب العالمین، ملک ہے، بادشاہ ہے، اسی طرح سے امن دینے والا ہے، سلامتی دینے والا وہی ہے، المومن ہے. اب دیکھیں یہی نگہبانی کرنے والا ہے سب کچھ، وہی طاقتور ہے، وہی قوت والا ہے، وہ ہر کچھ سے پاک ہے جسے لوگ شریک ٹھہراتے اللہ کے ساتھ ہے. وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی تصویر کشی کرنے والا ہے. وہ اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنی، اس کے اچھے اچھے نام ہیں. وہی پیدا کرنے والا ہے، تصویر بنانے والا ہے. آپ نے اندازہ کیا کون ہے جو انسان کو بناتا ہے، انسان کو اتنے مرحلے سے نکالتا ہے، اتنے مرحلے سے انسان گزرتا ہے؟ کون بنانے والا ہوتا ہے؟ آپ آدم علیہ السلام کے بارے میں دیکھ لیں. اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے کہ کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی برتری کا تم عقیدہ نہیں رکھتے. ما لکم لا ترجون للہ وقارا، کیا ہو گیا ہے آخر تمہیں؟ ہو کیا گیا ہے کہ تم اللہ رب العالمین کی برتری کا اقرار نہیں کرتے، عقیدہ نہیں رکھتے؟ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. نوح علیہ السلام نے کہا کہ اپنے رب سے استغفار کرو، معافی مانگو، وہ تمہارے لیے آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ معاف بھی کرنے والا ہے. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال و اولاد سے تمہاری مدد کرے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، باغات پیدا کر دے گا، نہریں جاری کر دے گا. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ تم کس کونے میں بیٹھے ہوئے ہو؟ تم اللہ رب العالمین کی عظمت کا اقرار کیوں نہیں کرتے؟ تم اللہ کو کیا سمجھتے ہو؟ اللہ فقیر ہے؟ اللہ قریب ہے؟ نہیں، اللہ مالدار ہے، اللہ طاقتور ہے، اللہ ہی دینے والا ہے. اس سے مانگو، اس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، اس سے گریہ بازاری کرو. ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا، اتنے ادوار سے تمہیں گزارے، اتنے مرحلے سے تمہیں اللہ رب العالمین نے گزار کر کے دنیا کے اندر پیدا کیا، پھر موت بھی دیتا ہے. تو اس کے ساتھ تمہارا رویہ کیسا ہے؟ تمہارا طریقہ کیسا ہے؟ کس طرح سے اللہ رب العالمین انسان کو پیدا کرتا ہے؟ الم نخلقکم من ماء مہین، اللہ نے کیا فرمایا کہ کیا ہم نے تم کو حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا ہے؟ انسان کس سے پیدا ہوتا ہے؟ حقیر پانی سے، منی سے پیدا ہوتا ہے. اور وہی انسان دنیا کے اندر آ کر کے جبر و تسلط اور دوسروں کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آتا ہے. جس انسان کی حقیقت یہ ہے کہ ایک ٹپکنے والے پانی سے انسان کو پیدا کیا ہے. اور یہ بھی کہ بہت سارے لوگ تو یہ کہتے کہ نہیں، ہم مرنے کے بعد تو دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے، بس یہ دنیا کھانے پینے کی جگہ ہے، کھاؤ پیو عیش و عشرت کر لو، مر جاؤ. یہ مارنے والا کون ہے؟ مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، دوبارہ زندہ کرے گا. اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے کہ یوم نطوی السماء کطی سجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین. لوگ گمان کرتے کہ ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے. سورہ حج میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر تمہیں یہ شک ہے کہ ہم تمہیں مارنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھا سکتے ہیں تو تم اصل حقیقت کو دیکھ لو نا، خلقت کو دیکھ لو. تمہاری پیدائش کیسے ہوئی ہے؟ تم کیسے پیدا ہوئے ہو؟ کس نے پیدا کیا ہے تم کو؟ آدم علیہ السلام کو دیکھو، مٹی سے اللہ رب العالمین نے جب بنایا تو کتنے مرحلے سے مٹی کو گزارا، پھر آدم علیہ السلام کو بنایا، اور پھر دنیا کے اندر انسان جب پیدا ہوتا ہے، نطفہ سے پیدا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک ہوتا ہے، یعنی نطفہ کی شکل میں 40 دن ہوتا ہے. اس کے بعد پھر علقہ کی شکل میں یعنی خون کی شکل میں لیتا ہے. اس کے بعد پھر گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر اس کے اندر روح ڈالتا ہے. اللہ نے یہ احساس دلا دیا. سب کون ہے جو یہ مرحلہ در مرحلہ اور مرحلہ پھر مکمل کرنے کے بعد، بہتوں کو ہے کہ مکمل ہونے سے پہلے ہی اللہ رب العالمین ختم کر دیتا ہے، اس کا حمل ساقط ہو جاتا ہے، بچہ حمل سے باہر آ جاتا ہے. اور بہت ہے جس کو مکمل کرنے کے بعد، روح ڈالنے کے بعد اللہ رب العالمین دنیا میں لاتا ہے، دنیا میں آ کر کے زندگی دیتا ہے. بہت ہے جو بڑھاپے تک جاتا ہے، بہت ہے بڑھاپے سے پہلے مر جاتا ہے. یہ کون ہے؟ کون کر رہا ہے؟ کیا اس سب پہ غور و فکر نہیں کرتے؟
کیا اس سب کے بارے میں سوچتے نہیں کہ کون بنا رہا ہے؟ کیا آٹومیٹک ہو رہا ہے؟ ماں باپ کر سکتے؟ بالکل نہیں کر سکتے. یہ سب اللہ رب العالمین کر رہا ہے. تو اللہ کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ رب العالمین پر ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ اب دیکھ لیں انبیاء کے بارے میں کس طرح سے انبیاء اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان رکھتے تھے اور کس طرح سے اس کی عظمت کا اقرار کرتے تھے. قرآن کریم کے اندر آپ کو بہت ساری آیتیں ایسے ملیں گی جس میں انبیاء کی زندگی کے بارے میں. تو اللہ رب العالمین کا جو مقام ہے، جو رتبہ ہے، اس کو جانا جائے. تو اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یعنی وہ بابرکت ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے، کوئی بھی چیز اسے مخفی نہیں ہے. اللہ رب العالمین دنیا کے اندر عجیب و غریب مخلوقات بنائے ہیں، اور یہ بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، آسمان و زمین کے اندر، آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ بھی ہے، یا چاہے آسمان میں ہو، چاہے زمین میں ہو، یا چاہے ان دونوں کے درمیان میں ہو، ساری چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. ساری چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. کہ اس کی تسبیح ساتوں آسمان کرتے ہیں، زمین بھی کرتی ہیں، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ساری چیزیں اس کی تسبیح بیان کرتی ہیں. وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہاں تم نہیں سمجھ. یہ پہاڑ، یہ چوپائے، یہ درخت، یہ سارے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، لیکن ہم سمجھنے سے قاصر ہے. ہمارے اندر وہ سکت نہیں ہے، وہ قوت نہیں ہے. لیکن اللہ رب العالمین جو کہ جانتا ہے، اس نے بیان کر دیا کہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے، ساری چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. اللہ رب العالمین قیامت کے بارے میں بیان فرماتا ہے کہ قیامت جب قائم ہوگی، یہ دن کتنا خطرناک ہوگا. جس دن ماں بیٹا کو بھول جائے گی، بیٹا ماں کو بھول جائے گا، باپ بیٹا کو نہیں پہچانے گا، بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ. اس دن کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو تم اپنے پروردگار سے ڈرو، اپنے رب سے خوف کھاؤ. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کی جو ہولناکی ہے نا، بہت بڑی چیز ہے. یہ کون قائم کرے گا؟ قیامت کون لانے والا ہے؟ اللہ رب العالمین. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونھا تذہل کل مرضیۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید. کہ لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو کہ قیامت کی جو ہولناکی ہے نا، بہت خطرناک ہے. جس دن ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، ہر حمل والے حمل کو جم دے گی. لوگ اس دن مدہوش نظر آئیں گے، ایسے نظر آئیں گے کہ گویا کہ شراب پیے ہوئے، حالانکہ وہ شراب پیے نہیں ہوں گے، وہ مدہوش نہیں ہوں گے. ولیکن عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ سارے اس دن مدہوش نظر آئیں گی. اس دن سے ڈریے. یہ دن کون قائم کرنے والا ہے؟ جس دن اللہ رب العالمین میزان قائم کرے گا، سب کا حساب ہوگا، چھوٹا بڑا سب کا حساب ظاہر کیا جائے گا. اللہ رب العالمین کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا، کسی کے اوپر. تو اللہ رب العالمین کی قدر کو جانیے. اللہ رب العالمین کی قدر کو جاننے کے لیے ایک تو قرآن کریم کی جو آیات جن میں اللہ رب العالمین کی صفتوں کے بارے میں آیا ہے، اللہ رب العالمین کے ناموں کے بارے میں آیا ہے، اس کا آپ گہرائی سے مطالعہ کریں. اسی طرح سے اللہ رب العالمین کی قدر کو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں، آپ پہچاننا چاہتے ہیں، اللہ کے مقام کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ آسمان و زمین کی خلقت میں آپ غور و فکر کریں، تفکر کریں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. کہ آسمان اور زمین کی خلقت میں ایک عقل مند کے لیے، ایک سمجھدار کے لیے نشانیاں ہی نشانیاں ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، آسمان و زمین کی خلقت سوچ لیں، آپ سمجھ لیں کون ہے جس نے بنایا ہے. جس زمین کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن ختم کر دے گا، آسمان کو ختم کر دے گا، اتنے بڑے بڑے پہاڑ، یہ جو اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں سب کو ختم کر دے گا. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. کیا تم اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے
कौन है जो इतना बड़ा जानवर बनाया है? आसमान की तरफ नहीं देखते कि कौन है इतना बड़ा आसमान ऊपर उठा रखा है। वइलल समाए कैफ़ रुफ़ियत वइलल जिबाल कैफ़ नुसिबत। पहाड़ों की तरफ नहीं देखते, कौन है जिसने ये बनाया, ये मजबूत कील गाड़ दिया है उसके अंदर जमीन के ऊपर, कौन है? जमीन के ऊपर नहीं देखते, कौन है जिसने हमवार कर दिया है, जिसमें आप खेती बाड़ी भी करते हो और जिस पे आप रास्ता बना करके चलते भी हैं, एक शहर से दूसरे शहर में जाते भी हैं, कौन है बनाने वाला ये? तो आसमान और ज़मीन की जो पैदाइश है, जो खिलकत है, इसके अंदर आदमी गौर व फिक्र करे, और जब गौर व फिक्र करेगा तो ये एहसास आएगा कि इसका कोई खालिक है, कोई मालिक है, बनाने वाला है। क्योंकि दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ बगैर बनाए नहीं आ सकती है, कोई भी चीज़ बगैर बनाए नहीं आई है, उसका बनाने वाला है, कोई मूजिद है, इजाद करने वाला है, आसमान और ज़मीन का बनाने वाला भी है, और वो अल्लाह रब्बुल आलमीन है। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन की अज़मत और बरतरी को अगर आप जानना चाहते हैं तो पिछली जो कौमें गुजरी हैं उनके हालात ज़िंदगी को आप देखें, पढ़ें कि जिन कौमों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानियाँ की, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हकाम को न बचा लाई हैं, उन कौमों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तहस नहस कर दिया है, बहुतों को धंसा दिया है। आप कौम हूद ले ले, कौम साले ले ले, किस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अज़ाब निकाला, उतारा, किस तरह से हवा चलाया। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बाज़ को ज़मीन के अंदर धंसा दिया, ज़मीन के अंदर धंसा दिया उसको। तो ये सब सारी चीज़ें हैं कि जिसे हम इबरत पकड़ सकते हैं, जिसे हम नसीहत ले सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर बहुत सी कौमों के हालात ज़िंदगी के बारे में ज़िक्र किया है, और ये भी फरमाया वमा हुम बिबईद, कि ये करीब ही में इनके साथ ये मामला हुआ है, ये कोई दूर वाली बात नहीं है। तुम पीछे जाओ, कुछ साल पीछे जाओ, देख लो उनके हालात कैसे थे और किस तरह से उनके साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया। इससे क्या होगा कि हमारा ईमान मजबूत होगा अगर हम हालात ज़िंदगी पढ़ेंगे। दीगर कौमों के बारे में कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत सारी कौमों के बारे में ज़िक्र किया है। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन पर अगर आप उसकी अज़मत, उसके मकाम को जानना चाहते हैं तो जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बरगुज़ीदा जो अंबिया, जो रसूल हैं, उनके हालात ज़िंदगी का आप जायज़ा लें, मुताला करें, आप देखें। इब्राहीम अलैहिस्सलाम किस तरह से एक ऐसे घराने में कि जिस घराने के लोग शिर्क बिदआत में मुलव्विस थे, शिर्क करते थे, उठते बैठते, उन ऐसे माहौल में वो पैदा हुए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कैसे उनका मुकाबला किया और कैसे उनको यकीन हुआ कि ये सब खालिक नहीं बन सकते हैं, ये सब माबूद नहीं बन सकते हैं। माबूद वो है जो मर नहीं सकता, जिसको कभी मौत नहीं आ सकती। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने में जब रात आई, फलम्मा जन्ना अलैहिल लैलु रअा कौकबा क़ाल हाज़ा रब्बी, जब रात आई और रात में जब सितारा को देखा तो कहा कि यही मेरा रब है। जब ये सितारा गायब हो गया, कहा कि ये गायब होने वाला मेरा रब नहीं हो सकता, रब गायब नहीं हो सकता। फिर जब चांद को देखा तो यकीन आया कि नहीं, ये चांद ही रब है, यही रब है। जब चांद भी गायब हो गया तो कहा कि ये भी रब नहीं हो सकते, गायब होने वाले रब नहीं हो सकते। फिर ये भी कहा कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर मुझे हिदायत नहीं दी तो मैं गुमराह हो जाऊंगा। फिर जब सूरज को देखा, फलम्मा रअा शम्स बाज़िगा क़ाल हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर, सूरज को देखा तो कहा ये बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा है, ये मेरा रब है। लेकिन जब सूरज भी गायब हो गया तो कहा कि ये रब नहीं हो सकते, मेरा रब वो है जो मरने वाला नहीं है, गायब होने वाला नहीं है। इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरा समावाति वल अर्द हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन, मैं उसकी तरह मुतवज्जिह होता हूँ जिसने आसमान और ज़मीन को यकसू से पैदा किया, मैं शिरक करने वाला नहीं हूँ। किस तरह से उनका यकीन हुआ, किस तरह से ईमान उनका मजबूत हुआ। तख्लीक के अंदर गौर व फिक्र करने के बाद सूरज आया, चांद आया, सितारा आया, सब गायब होता गया। यानी सितारे और इसी तरह से सूरज, चांद, सब में गौर व फिक्र करने के बाद कहा कि नहीं, ये मेरा रब नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ मुतवज्जह हुए। कौन है? जो बनाने वाला है।
ہم موسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی کو لے لیں. موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین کوہ طور پر بلایا تو کہا، اللہ رب العالمین نے بات کی اسے، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ رب ارنی انظر الیک، اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لن ترانی، تو دیکھ نہیں سکتا، دیکھنے کی طاقت نہیں ہے. پھر اللہ نے کہا کہ اگر دیکھنا چاہتا ہے تو پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ ٹھہر گیا تو مجھے دیکھ سکتا ہے. فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا، جب اللہ رب العالمین نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، ختم. وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر کے گر گئے زمین پر. جب ہوش آیا، ہوش آنے کے بعد کیا کہا کہ اللہ تو پاک ہے، میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں، آپ موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعہ پہ اب غور کریں کہ اللہ رب العالمین کی عظمت، اللہ کی ہیبت، اللہ کی خشیت کس طرح سے اس کے اندر آئی، اور اللہ رب العالمین کی عظمت کو اقرار کیا. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے جا رہے تھے. قوم والوں نے کہا کہ یہ تو فرعونی ہے، ہم کو پا لیے ہیں، سامنے دیکھ لیے، آمنے سامنے ہو گئے، ڈر گئے کہ اب تو یہ ہمیں مار دیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے. یہ اللہ کے اوپر ایمان اور اللہ کی عظمت، اللہ کا جو رتبہ ہے اس کا اقرار کرنا ہے. اس طرح کے حالات آپ کو بہت ملیں گے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر رہے تھے، ابو بکر نے کیا کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ جب نیچے دیکھیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرو مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ اللہ کی عظمت ہے. اللہ جس کا ساتھ دے دے، دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، ذرا برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی. تو یہ اللہ کی عظمت ہے. اللہ کی عظمت کا اقرار کرنا، ماننا، یہ نہایت ہی ضروری ہے. اس طرح کی چیزیں آپ کو قرآن کریم کے اندر بہت ساری باتیں ہیں جو آپ کو ملیں گی. یہ سب اللہ کی عظمت کو آپ اپنے اندر اگر جگا لیتے ہیں، پیدا کر لیتے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ایک بندہ کا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہوگا. بندہ ڈرے گا تو اللہ سے ڈرے گا، خوف کھائے گا تو اللہ سے خوف کھائے گا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرے گا. عبادت کرے گا، اسی کے سامنے رکوع سجود کرے گا، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے رکوع سجود نہیں کرے گا. یہ سب کب ہوگا؟ جب بندہ اپنے اندر اللہ کی عظمت کو پیدا کرے گا، اللہ رب العالمین کا جو مقام ہے اس مقام کو جانے گا، اس کو سمجھے گا، تب جا کر کے بندہ جا کر کے کامیاب ہو سکتا ہے. اور اسی طرح سے اگر کوئی بندہ اپنے اندر اللہ کی عظمت کو جگا لیتا ہے، پیدا کر لیتا ہے، تو اس کو دل اطمینان حاصل ہوتا ہے. اور اسی طرح سے اللہ کی عظمت کو اگر آدمی جان لے گا تو اللہ کی تعظیم کرے گا، اللہ کے حکام کو بجا لائے گا، اس کی عبادت کرے گا، نافرمانی سے پرہیز کرے گا، نافرمانی سے بچے گا، وہ کام کرے گا جو اللہ رب العالمین کو پسند ہے. اللہ کی عظمت کے بارے میں جس طرح سے آپ جانیں گے، اللہ کے بارے میں جس طرح سے جانیں گے آپ، کلما زاد العلم زاد الخشیہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. جاننے والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، جو علماء ہیں وہی اللہ سے ڈرتے ہیں. جن کے پاس علم نہیں ہے تو وہ کیا ڈریں گے؟ حلال و حرام میں تمیز کون کریں گے؟ تو اللہ رب العالمین کے بارے میں جس کے پاس علم ہوگا، اللہ کے دین کے بارے میں جس کے پاس علم ہوگا، وہی نہ اللہ سے ڈرے گا، وہی نہ اللہ سے خوف کھائے گا. اب جس کے پاس اللہ کے بارے میں علم نہیں ہے تو وہ کیسے اللہ سے ڈرے گا؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی تعلیم حاصل کرے، دین سیکھے، معرفت حاصل کرے، حلال و حرام کو جانے، تب جا کر کے اللہ رب العالمین کے حکام کو بجا لا سکتا ہے. جس کے اندر اللہ رب العالمین کی عظمت آ جائے، اس کے مقام کو پہچان لے، اس کے رتبہ کو جان لے، تو ظاہر سی بات ہے کہ مشکلات میں اسی کی طرف رجوع کرے گا، اس کے علاوہ کسی اور کی طرف رجوع نہیں کرے گا. وہی یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ. کون ہے اللہ رب العالمین؟ اگر کسی کو مصیبت سے دوچار کر دے تو کون ہے جو اس مصیبت کو دور کر دے؟ اور اگر کسی کو اللہ رب العالمین نعمت سے نواز دے تو کون ہے جو چھین سکتا ہے؟ کوئی نہیں. یہ سب
اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ رب العالمین ہی کر سکتا ہے۔ مصیبت دینا، مصیبت سے نکالنا، اور اسی طرح سے مارنا جلانا، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں۔ تو اللہ کی جو عظمت ہے، اللہ کی جو طاقت ہے، اللہ کی جو قوت ہے، اس کو آپ مانیے، جانیے، ایکسیپٹ کیجئے، اور اتنا جان لیجئے کہ آپ دنیا کے اندر بیکار میں نہیں آئے ہیں۔ آپ دنیا کے اندر آئے ہی اس لیے ہیں کہ آپ اللہ کو جانیں، اللہ کو پہچانیں، اور پھر اس کی عبادت بجا لائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح دین سمجھنے اور اسی کے حساب سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔